وجاء اور آئے اہل المدینتی شہر والے، وجاء اہل المدینتی اور آئے شہر والے، یستبشرون خوشی مناتے ہوئے، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قال حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے، ان بے شک ہؤلاء یہ تو ضیفی میرے مہمان ہیں، ان ہؤلاء ضیفی یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرو، فلا تفضحون پس مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ کل ہم پڑھ چکے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا ایک ابتدائی حصہ، اور وہ ابتدائی حصہ یہ تھا کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان کو کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہاں اللہ کی طرف سے آپ کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ ایسا کریے، اب آپ گھر سے نکل جائیے، آپ بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی سوائے آپ کی بیوی کے، آپ نکل جائیے، اور ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے کل۔ اب یہاں پر اسی واقعے کے کچھ اور پہلو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فرشتے آئے تھے یہ انسانی شکل میں آئے تھے اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی اس حوالے سے بڑی بدنام تھی، وہ اس بہت بڑی قباحت اور غلاظت اور برائی میں مبتلا تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ غلط حرکات کیا کرتے تھے۔ تو اب انہیں پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے کچھ لوگ آئے ہیں جو ہماری پسند کے ہیں، تو وہ تو بڑے خوش ہوئے، بھاگے سب لوط علیہ السلام کی طرف۔ قال لوط علیہ السلام آگے سے کہنے لگے، ان ہؤلاء ضیفی یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون مجھے شرمندہ نہ کرو۔ ابھی تک فرشتوں نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر نہیں کیا تھا، ابھی تک فرشتوں نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہم فرشتے ہیں۔ ابھی تک تو ایک مہمان کے طور پر وہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس، کہ لوگ بھاگے آئے، پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام کے ہاں کچھ ہم نے مہمان دیکھے ہیں ابھی جاتے ہوئے۔ شاید یہ اس اخلاقی پستی کی آخری حد تھی، یہ اخلاقی پستی کی آخری حد تھی۔ بھائی کسی کے ہاں مہمان آئے ہیں، اتنی تو بندہ شرم کرتا ہے نا کہ ہم نے جو بھی گند کرنا ہے، جو بھی غلاظت ہے ہماری، ہم کہیں پر بھی کرتے رہیں، چلو مہمان ہے کسی کا آیا، ہمیں کیا لینا دینا، مہمان ہے تو اس کی عزت کریں۔ یہ آخری انتہا تھی کہ پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ خوبصورت لڑکے آئے ہیں، چلو جی چڑھائی کرو، حملہ کر کے جس کے ہاتھ جو لگتا ہے اٹھاؤ پکڑو۔ اب فرشتوں کی تعداد کہیں پر بھی مذکور نہیں ہے، کتنی تھی کتنی نہیں تھی، لیکن لگتا ہے کہ شاید ممکن ہے 6 7 8 فرشتے ہوں۔ اب اچھا چلو بھائی بھاگو، جس کے ہاتھ جو لگتا ہے اٹھائے اور اپنی لذت پوری کریں۔ یعنی یہ آخری حد تھی شاید، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اب اس قوم کو لپیٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ ان ہؤلاء ضیفی یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون مجھے مہمانوں کے سامنے تو شرمندہ نہ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون اور یہ لفظ بڑے سخت ہیں، میں ترجمہ تھوڑا سا کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہوں۔ ولا تخزون اور اللہ سے ڈرو، اور مجھے اس ذلیل کے معنی میں آتا ہے کہ مجھے ذلیل کروانے پہ تلے ہوگا۔ قالوا وہ کہنے لگے، اولم کیا نہیں، ننہا کا ہم نے آپ کو روکا تھا، اولم ننہا کا کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا، عن العالمین دنیا والوں سے،
کیا ہم نے آپ کو دنیا والوں سے روکا نہیں تھا کہ بھائی آپ کے ہاں ایسا کوئی نہیں آنا چاہیے، آیا تو پھر خیر نہیں ہے، ہم کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، ہؤلاء بناتی، اچھا دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو۔ یہاں پر صرف یہ ہے کہ میری بیٹیاں ہیں، اور 12ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے میری اور میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، اور وہاں پر یہی تھا، ہن اطہر لکم، تمہارے لیے پاکیزہ ترین جو طریقہ ہے وہ نکاح کا طریقہ ہے، لہذا تم نکاح کرو، نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو۔ یہ تو نہیں کہ کسی گھر مہمان آیا تو وہاں پر بھی پل پڑے۔ قال ان هؤلاء بناتی، دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ لعمرک، یہ جملہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں، لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، انہم، بے شک وہ، لفی سکرتہم، اپنے نشے میں، یعمہون، اندھے ہوئے پڑے تھے، وہ اپنے نشے میں اندھے ہوئے پڑے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمْ، بس پھر پکڑا ان کو، الصیحہ، ایک چنگھاڑ نے، مشرقین، صبح ہوتے ہوتے، صبح ہوتے ہوتے پھر ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑا، چنگھاڑ، دھماکہ آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو پکڑا۔ فجعلنا، بس ہم نے کر دیا، عالیہا، سافلہا، عالیہا ان کا اوپر والا حصہ، سافلہا ان کا نیچے والا، ہم نے ان کے اوپر والے کو نیچے والا کر دیا، اسے ہم کہتے ہیں تہو بالا کر دینا، اسے ہم کہتے ہیں تہس نہس کر کے رکھ دینا، اوپر نیچے کر کے رکھ دینا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کو تہو بالا کر کے، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا، اور برسائے ہم نے، علیہم ان پر، حجارتاً پتھر، من سجیل، نوکدار، ہم نے ان کے اوپر نوکدار پتھر برسائے۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، للمتوسمین، عقل والوں کے لیے، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ جو لوط علیہ السلام کی بستی تھی نا، لبی سبیل مقیم، وہ تو برسر راہ ہے، برسر راہ ہے، یعنی اے مکہ والو، یہ تمہارے راہ گزر میں آتی، تمہارے راستوں میں آتی ہے، تم دیکھتے ہو ان کو، ان کی تباہ حالیاں۔ اچھا اب پڑھ لیا ہے نا، اب پھر دوبارہ ایک دفعہ جا کے دیکھو، اور پھر بتاؤ، فرشتے چاہیے؟ فرشتے مانگتے تھے نا، لو ما تأتینا بالملائکہ، تو پھر جا کے دیکھو اور پھر سوچو، پھر بتاؤ فرشتے چاہیے؟ تو فرشتے یہ کرنے آتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ جو بستی تھی لوط علیہ السلام کی، سدوم جو تھا، اردن کا علاقہ تھا، تو وہ تو برسر راہ ہے، تمہاری راہ گزر میں ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لآیہ، بڑی نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحت ہے۔ فانتقم، وَإِن كَانَ، اور بے شک، کانا، تھے، اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ، جنگل والے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم مدین جس کو کہا جاتا ہے، اور بے شک جو قوم مدین تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی ایسے ہی ظالم ہو چکے تھے، وہ بھی ایسے ہی ظالم ہو چکے تھے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے لیا پھر ان سے انتقام، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں، یہ دونوں علاقے، لبی امام مبین، یہ دونوں علاقے برسر راہ ہیں، یہ دونوں علاقے تمہاری راہ گزر میں ہیں، برسر راہ ہیں، تم گزرتے ہو، تمہارے راستوں میں آتے ہیں یہ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور بے شک جھٹلایا، اصحاب الحجر، اصحاب حجر نے، حجر قوم سمود کو کہا جاتا ہے، حجر اصل میں شہر کا نام تھا، قوم سمود کا جو کیپٹل تھا اس کا نام حجر تھا، ان کا جو مرکزی شہر تھا،
اس کا نام حجر تھا، تو اصحاب الحجر اس شہر والے یعنی قوم سمود، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور جو قوم سمود تھی نا، حجر والے سمود والے، انہوں نے بھی جھٹلایا المرسلین اپنے رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ اور دی ہم نے ان کو آیاتنا اپنی آیات، اور ہم نے ان کو اپنی آیات دی، فَكَانُوا پس تھے وہ عنہا ان سے معرضین منہ موڑنے والے، لیکن وہ ان سے منہ موڑنے والے رہے۔ وَكَانُوا اور تھے وہ يَنْحِتُونَ تراشا کرتے من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، اور وہ پہاڑوں سے گھروں کو تراشا کرتے تھے، آمنین بے خوف و خطر، حالانکہ اس میں بڑا رسک ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ بے خوف و خطر وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر اور عمارتیں اور مختلف چیزیں بناتے تھے وہ۔ فَأَخَذَتْهُمْ بس ان کو بھی آ پکڑا الصَّيْحَةُ اسی چنگھاڑ نے یا اسی دھماکے نے ان کو بھی آ پکڑا، مصبحین صبح ہوتے ہوتے ان کو بھی اللہ کی طرف سے عذاب کے دھماکے نے آ پکڑا۔ فما اغنا بس نہیں کام آیا عنہم ان کے ما کانوا یکسبون جو کمال انہوں نے دنیا میں کر رکھا تھا، ان کا کمال ان کے کسی کام نہ آیا اور انہیں بالکل پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا۔ وما اور نہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا، یہاں پہ جو واقعات ہیں نا وہ اب مکمل ہو گئے واقعات یہاں پر، اور ان واقعات کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو نا، پہلے ذرا پچھلی قوموں کو دیکھ لو، وقد خلق من قبلہم المثلات ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ ایسی تلخ مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، ایسی عبرتناک مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، تو تم ان سے نصیحت حاصل کرو، تم تو عبرت پکڑو۔ وما خلقنا السماوات اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو ہم نے نہیں پیدا کیا الا مگر بالحق حق کے لیے، حق کے قیام کے لیے، آسمانوں زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے حق کے قیام کے لیے، حق کے نفاذ کے لیے، یعنی اس کائنات کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو، یہاں پر وہ غالب ہے، یہاں پر لوگ اللہ کے دین کے تحت زندگی بسر کریں اور اللہ کے حکموں کے تحت زندگی بسر کریں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت لَآتِیَہ وہ تو آ کر رہے گی، اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ فَاصْفَحْ بس آپ درگزر کیجئے، الصفح الجمیل بڑی شائستگی کے ساتھ، شریفانہ طور پر آپ بڑی شائستگی کے ساتھ ان سے درگزر کیجئے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب هو الخلاق العلیم وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، آپ کا رب ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ اور یقیناً ہم نے آپ کو دی، سبعا من المثانی سبع سات من المثانی بار بار دہرائی جانے والی، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات دی، والقرآن العظیم اور عظیم الشان قرآن آپ کو دیا۔ سبعا من المثانی سورہ فاتحہ کا نام ہے، ہم نے آپ کو سورہ الفاتحہ دی، اور بار بار ریپیٹ ہوتی ہے نمازوں کے اندر، ہر رکعت میں تقریباً جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اتنی قرآن کریم کی کوئی اور آیت یا کوئی اور حصہ اتنا نہیں ریپیٹ ہوتا جتنی سورہ فاتحہ ریپیٹ ہوتی ہے بار بار۔ تو اس میں ایک تو پہلو یہ بھی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ کا جو مضمون ہے نا وہ دیکھ لو، اور وہ کیا ہے، اس اللہ کی بندگی کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور وہ کیا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اسی سے خیر اور ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہے اور مانگنا ہے، اور جتنے غیروں کے راستے ہیں، یہود کے، نصارہ کے، گمراہوں کے، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سے بچنا ہے، ان سے پناہ مانگنی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
دوسری لائن تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 مثانی، 7 ایسی آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ ہم نے آپ کو عطا کی، والقرآن العظیم، اور عظیم الشان قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا۔ لا تمدن عینیک، لا تمدن، نہ دیکھیے، نہ پھیریے، عینیک، اپنی آنکھوں کو، لا تمدن عینیک، نہ پھیریے اپنی آنکھوں کو، الی ما، اس طرف، متعنا بھی، جو ہم نے نواز رکھا ہے، ازواجا منہم، طرح طرح سے، ازواجن طرح طرح سے، منہم ان لوگوں کو۔ لا تمدن عینیک، اپنی نگاہیں مت پھیریے، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا۔ ہاں، للچائی ہوئی نظروں سے، ہم نے جو مختلف طرح کی دنیا کی آسائشات ان کفار کو دے رکھی ہیں، ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیے۔ مسلمان جو ابتدائی دور جو تھا نا، وہ معاشی اعتبار سے بہت کسمہ پرسی کا دور تھا، بہت غربت کا دور تھا، جو ابتدائی دور تھا، بہت غربت تھی بے انتہا، اور مقابلے میں جو کفار تھے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں، بلکہ ہم سورہ البلد میں پڑھیں گے نا، اہلکت مال اللبدا، بڑا مال اڑایا میں نے، تو اڑا رہے ہیں، وہ عیش و عشرت ہے، اور ان کے لب و لہجے کے اندر، ان کے لباس کے اندر، ان کی سواریوں کے اندر امارت جو ہے وہ ٹپکتی ہے، نظر آتی ہے۔ تو ایسے میں نظریں اٹھتی تھی ان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں نہیں، اگر ان الساعۃ لآتیہ، اس کو جوڑ لینا، اس کے ساتھ جوڑ لیں، تو پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ انہوں نے کل ہمارے پاس آنا ہے اور اس سب کا حساب دینا ہے، کہ جس پر بڑے اتراتے پھر رہے ہیں نا، اور مسلمانوں کو تانے دیتے پھر رہے ہیں نا، اور غریبوں تمہارے پاس کیا ہے، بھوکے مر رہے ہو، تو یہ جو کچھ اڑا رہے ہیں نا، کل انہوں نے آنا ہے نا، تو ہمارے پاس حساب دینا ہے۔ تو ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیے، ازواجا منہم، طرح طرح کی جو چیزیں ہم نے ان کو دے رکھی ہیں، ولا تحزن علیہم، مت غم کیجئے ان پر، وخفض، اور آپ جھکائے رکھیے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جھکائے رکھیے، جناحک، اپنے پہلو کو، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وخفض، یہ لفظ محض نیچے کرنے کے معنی میں نہیں آتا، سر جھکانا یا بازو جھکانا، اس معنی میں نہیں آتا، بلکہ یہ ایک کیفیت کا اظہار ہے، نرمی، شفقت۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کے لیے میرا دل جو ہے نا بچھا جاتا ہے، حالانکہ دل تو یہیں پر ہے، اس نے کہاں جانا ہے، وہ 1 انچ بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے نا تو بندہ کیا، تو بچھا کہاں جا رہا ہے، لیکن وہ کیفیت کا اظہار ہے، فلاں کے لیے میرے دل میں بڑی محبت ہے، احترام ہے، عقیدت ہے۔ تو یہ جو جھکانا ہے نا، یہ وہی چیز ہے، نرمی کے ساتھ آپ کی توجہات ایمان والوں کی طرف رہیں، آپ کی دعائیں ان کی طرف رہیں، ان کی تربیت کی طرف، ان کی حوصلہ افزائی کی طرف۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے آپ کو متوجہ رکھیے ایمان والوں کی طرف، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ متوجہ رکھیے۔ وَقُلْ، اور کہیے، انی، بے شک میں تو، انا النذیر المبین، یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ آپ عموماً دیکھیے، بہت جگہ آپ کو نظر آئے گا، ایون کہ جو مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں کہیں، بہت جگہ ان میں بھی نظر آئے گا، مالداروں کی طرف ان کا جھکاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، پیسہ ہے، وسائل ہیں ان کے پاس، مالداروں کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور جو ایمان والے اور اخلاق والے کیوں نہ ہوں، اخلاص والے ہوں لیکن ماڑے ہوں، ان کی طرف نظر کم ہی اٹھتی ہے، ان کی طرف نظر کم ہی اٹھتی ہے۔ یہ سب کے لیے پیغام ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نہیں نہیں نہیں، ایمان والے ان کو ترجیح ہونی چاہیے، اخلاق والوں کو، اخلاص والوں کو، ان کو ترجیح ہونی چاہیے، نگاہ ان کی طرف اٹھنی چاہیے۔ وقل، اور آپ کہیے، انی، بے شک میں، انا النذیر المبین، میں تو صراحتاً تم سب کو آگاہ کرنے آیا ہوں، وضاحتاً، کھل کے تم سب کو آگاہ کرنے آیا ہوں۔
کما جیسا کہ انزلنا ہم نے اتارا علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، کما انزلنا علی المقتسمین جیسا کہ ہم نے اتارا تقسیم کرنے والوں پر، الذین جنہوں نے جعلوا بنایا القرآن قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنائے۔ یہ جملہ تھوڑا سمجھ لیجیے، یہ اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف۔ یہاں قرآن سے یہ قرآن مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی کتاب مراد ہے۔ ان کا جو قرآن تھا، ہم کہتے ہیں نا ان کا جو قرآن تھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سکھ برادری ہوتی ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ فلاں فلاں پوائنٹ یہ ان کے مکہ مدینہ ہے، حالانکہ مکہ مدینہ صرف ایک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ فلاں، یہ ان کے نا مکہ مدینہ ہے۔ ویٹیکن سٹی جو ہے وہ عیسائیوں کا کیا ہے، وہ مکہ ہے ان کا، یہ سمجھنے کے لیے۔ تو جو یہود و نصارہ تھے ان کا قرآن کیا تھا، تورات اور انجیل۔ ان بدبختوں نے کیا کیا، اپنی تورات اور انجیل کا کیا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ پھر کیا ہوا، پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ جس طرح ان ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر، اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر ہم نے عذاب نازل کیا، اسی طرح ان بدبختوں کے اوپر بھی ہمارا عذاب آئے گا۔ کما انزلنا جیسا کہ ہم نے اتارا، عذاب اتارا، علی المقتسمین ٹکڑے ٹکڑے تقسیم کرنے والوں پر۔ کون سے تقسیم کرنے والے؟ الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے اپنے کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ فوربک آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین سب سے، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ہم ان سب سے، عما اس بارے میں کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے رہے۔ فاصدع آپ اعلانیہ بتائیے، اظہار کیجئے، بما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ فاصدع بما تؤمر آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اب اعلانیہ اس کی تبلیغ کیجئے۔ اس سے پہلے خفیہ تھی، بہت سے مواقع ایسے تھے، نہیں بلکہ یہ تو خیر آخر میں آئی ہے، یہ تو آخر میں آئی۔ فاصدع بما تؤمر اس کا مطلب یہ ہے آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے نا، آپ اس کو پہنچاتے رہیں، آپ اس کا اعلان کرتے رہیں، آپ کھل کے ڈٹ کے پہنچاتے رہیں۔ وہ وَأَعْرِضْ اور بے فکر ہو جائیے، عن المشرکین ان مشرکوں کی طرف سے، ان مشرکوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیے۔ انا بے شک ہم، کفینا کا آپ کو کافی ہو جائیں گے، المستہزئین ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، یجعلون جو بناتے ہیں، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر اوروں کو معبود، یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بناتے ہیں۔ فسوف یعلمون بہت جلد یہ سب جان لیں گے، فسوف یعلمون بہت جلد یہ سب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور یقیناً ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، انک یضیق کہ تنگ ہو جاتا ہے، صدر کا آپ کا سینہ، آپ کا دل، بما یقولون ان باتوں کی بنا پر جو وہ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں تنگ ہو جاتا، ظاہر سی بات ہے، چار بندے کسی کے خلاف بات شروع کر دیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، پریشان ہو جاتا بندہ۔ تو یہاں تو پورا معاشرہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تلا ہوا ہے۔ تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں، انک یضیق صدرک آپ کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بما یقولون ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک آپ اپنے رب کی پاکی اور اس کی حمد بیان کرتے رہیں، وکن من الساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین کا معنی موت بھی ہے، یقین کا معنی موت بھی ہے، اور یقین کا معنی آخرت بھی ہے۔ حتیٰ یأتیک الیقین جب تک کہ آخری یقینی اللہ کا پیغام نہیں آتا، آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ ہر مسلمان کے لیے پیغام ہے، حکم ہے،
مرتے دم تک اللہ کی عبادت پر قائم رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جب تک کہ موت آنے تک، حتیٰ یاتیک الیقین، موت آنے تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو۔ بس